روک دو. آج الحمدللہ درود پاک کی محفل کے ساتھ ساتھ اجتماعی مثال ثواب بھی ہے جو کہ کارڈوں کے ذریعے درود پاک کا لباس جمع ہوا انشاءاللہ پوری امت مسلمان کو مثال ثواب کیا جائے گا. اس سے ماقبل کچھ باقی سماعت لگا لیجیے. الحمدللہ ہر کچھ مبارک کو اسی مسجد میں بعد نماز جمعہ سوالات ختم ادوشن کی محفل ہوتی ہے. اسی کے ساتھ ساتھ نماز عصر کا مغرب محفل فتح خواجہ نشمت و وسیلہ الہی کیا جاتا ہے. اس میں نماز عصر جو ہے تقریباً 6:15 بجے ہے. نماز عصر کے بعد وظائف کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. اس کے بعد وسیلہ الہی ہے اور تقریباً آپ کو سمجھ لیں کہ 7:15 یا 14 پر نماز مغرب کا وقت جو ہے وہ شروع ہو رہا ہے اور 6 بجے تک 25 منٹ پر ہمارے وظائف کا سلسلہ شروع ہوتا ہے. کام ہماری تقریباً یہ 45 منٹ یا 40 منٹ کی یہ محفل ہے تو زیادہ طویل محفل بھی نہیں ہے. آپ تمام ہمارے اس قدر بھی دعوت دی جاتی ہے اگر کوئی شریف سرکام ہو آسانی ہو ضرور شرکت بتائیں. دونوں محافل جو ہیں بڑی باقبال ہے اور پائے تکمیل تک الحمدللہ یہ زوجت پہنچتی ہے. جب عروج ملتا ہے تو انسان کو اس کی روحانیت خود بخود اس محفل کے اندر نصیب ہوتی ہے. درود پاک کی روحانیت الگ ہی ہے. انسان جب پڑھتا ہے تو اس کو خشوع بھی نصیب ہوتا ہے اور انسان کو خضوع بھی نصیب ہوتا ہے. وجہ یہ ہے اگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا روزہ مقدسہ انسان اپنے تصور میں رہے کر الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ میں کہتا ہوں خدا کی قسم انسان کو ایسی چاشی نصیب ہوتی ہے کہ زندگی بھر انسان بھولتا نہیں. آپ ابھی کر کے دیکھ لیجیے انسان سارے امت خضرہ پر سب مانتے ہوئے درود پاک پڑھے ایسی انسان کو جذب اور ایسی انسان کو چاشی نصیب ہوگی ایسی مٹھاس نصیب ہوگی کہ انسان زندگی بھر نہیں بول سکتا. یار آنکھیں بند کرتا ہوا پھر انسان کے بارے میں ایسا کہا جاتا ہے کہ جب انسان اس طرح تصور میں کسی کا خیال لاتا ہے یہ تصور شیخ کے بارے میں کہا جاتا ہے. آپ اس بارے میں بھی لے لیجیے کہ انسان جب اپنے شیخ کا تصور کرتا ہے تو فرمایا ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جب وہ شیخ کا تصور کرتا رہتا ہے تو پہلے تو یہ کرنا پڑتا تھا کہ انسان کو اپنی آنکھیں بند کرنی پڑتی تھی اور پھر شیخ کا ایک پیر کا تصور آتا تھا. فرمایا اب ایسا نہیں ہے کیونکہ وہ کئی منزلیں کئی صلاحیت جو ہے کئی طریقت جو ہے وہ پار کر چکا ہے. فرمایا اب اس کے لیے یہ ضروری نہیں کہ آنکھیں بند کریں. فرمایا اب آنکھیں نہیں بند کرتا بلکہ اب خود پیر اس کے سامنے آ جاتا ہے. فرمایا اب اسی طریقے سے یہ بھی ہے کہ انسان جب امت خضرہ کا تصور باندھے گا باندھتا رہے گا کرتا رہے گا انسان وہ معرفت طے کرتا رہے گا. آنکھیں نہیں بند کرنے کی ضرورت پڑے جدھر دیکھے گا امت خضرہ ہی آتا جائے. اس طرف دیکھے اس طرف دیکھے اوپر دیکھے نیچے دیکھے انسان کو صرف اور صرف امت خضرہ ہی نظر آئے گا. یہ الحمدللہ کی سبب یہ محافل کی برکتیں ہوتی ہیں. آپ کو تمام آپ کو دعوت دی جاتی ہے اگر کوئی شریف سرکار ہو دونوں محفلوں کے اندر اس طرح بھی شرکت فرمائی. اسی طرح نماز عصر کا مغرب ہے کیونکہ ہمارا جو گھومنے کا سلسلہ ہے کیونکہ جمعے کا دن ہے اور ہر ایک مطلب میں یہاں پہ گھومنے کا نکلتا ہے تو نماز مغرب کے بعد بنا لیجیے. نماز عشاء کے بعد جیسا شریعت کے طور پر دیکھیں وہ یہ نہ سمجھے یہ امام صاحب کو کہیں جانے کی کہہ رہے ہیں کہ اپنے جہاں پر شریعت کی اجازت نہیں وہاں پر ہم بات کر رہے ہیں. کہیں الٹی سیدھی جگہ جانے کی ہم بات نہیں کریں جہاں پر بے حیائی ہو رہی ہے. تو بات سمجھانے کی یہ ہے کہ جہاں پر شریعت کے جانے کی اجازت نہیں ہم وہاں پر جائیں. تو جہاں پر بھی کیونکہ محفل جو ہماری آپ کو ملے بھی ہوگا قبلہ والد گرامی کے دور میں جو ہماری محافل ہوا کرتی تھی محفل فتح خواجہ نشمت ذکر الہی جو پرانے لوگوں کو معلوم ہوگا یہ جو محفل تھی یہ مغرب کی نماز کے بعد ہوتی تھی. یہ محفل مغرب کی نماز کے بعد نماز عصر کی بات نہیں ہوتی تھی. قبلہ والد گرامی کا وصال ہوا پھر اس کے بعد حضور قبلہ پیر طریقت پیر محمد عبدال پیر عتیق الرحمن فاروق کے ساتھ آپ سے اجازت دی گئی. پھر یہ نماز عصر کے بعد کری گئی اور نماز عصر کا مغرب اس کا دائم رکھا گیا. الحمدللہ کی سبب یہ پائے تکمیل پر الحمدللہ یہ ضرور پہنچتی ہے. اور کئی لوگ کہتے ہیں کہتے ہیں کہ یار اس محفل مانی کی برکت سے بھی اللہ رب العالمین بڑی پریشانی جو ہوتی ہے وہ دور فرما دیتا ہے مشکلات آسان ہو جاتی ہیں. الحمدللہ یہ ضرورت قبلہ والد گرامی کا ایک اور سلسلہ جو کہ
بقرہ عید کے اندر کیا جاتا تھا، نمبر 1 تو قربانی کی کھالوں کے حوالے سے، اور نمبر 2 اجتماعی قربانی کے حوالے سے۔ ابن والد گرامی جب آپ حیات تھے تو آپ خود ہی اسی کام کو کیا کرتے تھے قربانی کھالوں کے حوالے سے، اور آپ کی جو والد گرامی کے جو شاگرد تھے وہ اس کام کو سر انجام دیتے تھے۔ بالکل والد گرامی کے بعد الحمدللہ ان کے شاگردوں نے وہی اسی کام کو سر انجام دیا۔ کئی محنتیں کی، کئی جگہ سے آپ کو پتہ ہے کئی مشکلات آتی ہیں، کیونکہ ایک بات چلے جاتا ہے کہ بیٹے کو سنبھالنے میں اس جگہ کو کئی پریشانی آتی ہے، کئی مشکلات کا سامنا پڑتا ہے۔ ابھی تو کوئی پریشانی نہیں اور الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، لیکن جو اس وقت تھی وہ رب نے کرم کیا۔ تو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ الحمدللہ وہ ابھی سلسلہ ہمارا جاری و ساری ہے۔ الحمدللہ کہ والد گرامی کا ایک گلشن ادارہ ہے روح ایمان قادریہ، جس کے الحمدللہ کی ضرورت اب 3 اوقات میں الحمدللہ کی ضرورت یہ مدرسہ لگ رہا ہے، اس میں حفظ کی بھی تعلیم دی جا رہی ہے، اس میں ناصرت کی تعلیم دی جا رہی ہے اور تجوید کی بھی تعلیم دی جا رہی ہے۔ تو ناصرت اور حفظ اور تجوید کی تعلیم الحمدللہ صبح کے اوقات میں بھی ہے، دوپہر کے اوقات میں بھی ہو اور رات کے بھی اوقات میں بھی ہے۔ جس میں بھی آپ اپنے بچوں کو لگانا چاہیں ضرور لگائیں، اور آپ کے سامنے اس کے جو اخراجات ہیں وہ ضرور ہمارے عطیات صدقات اور زکات اور قربانی کھالوں سے چلتے ہیں۔ اس طرح پہلے میں آپ تعاون فرما دیتے ہیں، اس طرح میں بھی گزارش کروں گا ضرور آپ اس کے اندر تعاون فرمائیں گا۔ آپ کو یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ گائے کی حال بڑھوائیں پھر اس کے بعد آپ دینے بھی آئیں چھوٹی کر کر ڈالے بے کے ادارے میں نہیں، آپ کا کام ہے آپ فون کر دیجیے گا، ہمارے بندے انشاءاللہ آپ کے پاس خود ہی پہنچ جائیں گے۔ ایک مختصر بات اجتماعی قربانی کے حوالے سے ابن والد گرامی کے بعد اس سلسلہ موقوف ہو گیا تھا، لیکن الحمدللہ پچھلے سال سے اسی سلسلے کو واپس شروع کیا گیا۔ انشاءاللہ اس مرتبہ بھی اجتماعی قربانی ہوگی اور انشاءاللہ شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے جو کام ہے انشاءاللہ اس کو سر انجام دیا جائے گا۔ تو انشاءاللہ اس پر جو گائے کا جو بھی حصہ جو ہمارے یہاں پر رکھا گیا تقریباً 19,000 روپے رکھا گیا، گائے کا جو بھی حصہ ہے وہ 19,000 روپے رکھا گیا۔ جو آپ حصہ ملانا چاہتے ہیں تو اس سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں، ہمارے بابا بھائی سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں، ہمارے افسر بھائی سے بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ الحمدللہ آپ یہ لگا لیجیے اتنی احتیاط ہم نے کی بھی ہے کہ اس پوری اجتماعی قربانی کے اندر ایک پورے عالم دین زبردست عالم دین کو ہم نے ہائر کیا ہوا ہے، جن کا نام ہے حضرت علامہ مولانا محمد احمد رضا قادری امجدی صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ انشاءاللہ آپ بھی موجود ہوں گے، میں بھی ہوں گا اور دیگر بھی ہوں گے، تو انشاءاللہ پوری شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے انشاءاللہ اس کام کو سر انجام دیں گے، کیونکہ اسلاف سے یہی سبب ملتا ہے جب کوئی کام کیا جائے تو شریعت کے دائرے میں رہ کر کیا جائے۔ آئیے جو آج اجتماعی کی سارے ثواب ہے، ایک صرف مختصر سے درود پاک منزل رسول جی، ٹائم زیادہ ہو چکا ہے اور دعا بھی کرنی ہے۔ ایک مرتبہ سیدنا جبریل علیہ السلام آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک فرشتہ ہے جس کے پروں کو جلا دیا گیا ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے جبریل ایسا کیا معاملہ ہوا کہ اس کے پروں کو جلا دیا گیا؟ تو آقا علیہ السلام نے جب یہ ارشاد فرمایا تو جبریل علیہ السلام عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس فرشتے کو اللہ نے بھیجا تھا ایک قوم کی طرف کہ اس قوم کی طرف جاؤ اور جا کر وہاں پر ان سب کو ہلاک و برباد کر دو۔ تو فرمایا اس فرشتے کو جب حکم دیا گیا تھا تو اس فرشتے نے کہا کہ ایک چھوٹا سا بچہ جو کہ ماں کی گود میں تھا، فرشتے کو رحم آ گیا، فرشتے نے کہا یار اس بچے کو چھوڑ دیتا ہوں باقی سب کو ہلاک و برباد کر دیتا ہوں۔ اس فرشتے نے اس بچے کو چھوڑ کر پوری بستی کو ہلاک کر دیا۔ رب نے حکم دیا تھا پوری بستی کو، اگر جو چھوٹے بچے کیوں نہ ہو، لیکن فرمایا کہ جب رب نے حکم دے دیا تھا فرشتے نے وہ کہا کہ یار چھوٹا بچہ اس نے کیا گناہ کیا ہوگا، اس نے کیا گناہ کیا ہوگا، اس کو ہٹا دیتے ہیں، ورنہ اس بچے کو چھوڑ کر پوری بستی کو ہلاک کر دیا۔ جب پوری بستی کو ہلاک کر دیا رب کو یہ بات ناپسند آئی اور اس کے پروں کو جو اس کا مرتبہ تھا وہ گرا دیا۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے جبریل کیا اس کی توبہ ہو سکتی ہے؟ تو سیدنا جبریل علیہ السلام نے ارشاد فرمایا حضور آپ ہم سے زیادہ جانتے ہیں کہ قرآن کریم میں آیا وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ، کہ میں ضرور بخشش فرماؤں گا جو توبہ کرے گا۔ اب حضور خود رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، رب کی بارگاہ میں خود عرض کرتے ہیں یا الہ العالمین، یا باری تعالی یہ تیرا فرشتہ ہے
اور یہ فرشتہ اس سے ایک غلطی ہو گئی ہے، اپنے قریب صدقے اس کی بخشش فرما دے، اس کی توبہ کو قبول فرما دے۔ اب رب نے جو جواب دیا، جو وہاں سے جواب آیا، اللہ اکبر، رب ذوالجلال ارشاد فرمایا یہ محبوب ہم معافی کو دے دیں گے آپ کے سبب سے، کیونکہ فریاد کرنے والے آپ ہیں، فریاد کرنے والے آپ ہیں، معافی کو ہم دے دیں گے، توبہ بھی ہم اس کی قبول کر لیں گے، لیکن محبوب ایک شرط ہے۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ یہ اللہ کیا شرط ہے، اے رب کیا شرط ہے؟ کہ ہماری شرط یہ ہے کہ جب تک یہ آپ کی ذات پر 10 مرتبہ درود پاک نہیں پڑے گا ہم توبہ قبول نہیں فرمائیں گے۔ فرمایا کہ حضور علیہ السلام نے اس فرشتے کو کہا کہ اے فرشتے، رب نے یہ ارشاد فرمایا، اس فرشتے نے درود پاک پڑھنا شروع کر دیا۔ روایت میں اندر بیان کیا گیا ہے صحابہ تاریخ کے اندر، فرمایا 10ویں تعداد مکمل بھی نہ ہوئی تھی، اللہ نے اس کو وہی منصب اس کو واپس عطا کر دیا۔ یہ ہے درود پاک کی فضیلت کہ درود پاک کے صدقے انسان کی گناہوں کو بھی معاف کر دیا جاتا ہے، انسان کی توبہ کو بھی قبول کر دیا جاتا ہے، پریشانیاں بھی دور ہو جاتی ہیں، مشکلات بھی آسان ہو جاتی ہیں۔ تو آپ کو آپ سے یہی التجا کی جاتی ہے، درود پاک کی محفل کے اندر بھی آئیں، اسی کے ساتھ 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 کے ساتھ بھی سرور تعاون فرمایا۔ آئیے آج کی جو تعداد ہے 2 جون 2023 بروز مبارک کو جو ہمارے پاس تعداد آئی ہے، قرآن پاک کی تعداد الحمدللہ یہ زوجل 100 مرتبہ الحمدللہ قرآن پاک آیا ہے۔ اگر سبحان اللہ کی آواز آ جائے تاکہ آپ کی موجودگی کا مجھے احساس ہوتا رہے، پتہ چلتا رہے کہ میں زندہ ہوں سے کلام کر رہا ہوں، کسی اور سے کلام تو میرا نہیں ہے۔ جیسے مردے بھی سنتے ہیں، ہمارا عقیدہ ہے مردے بھی سنتے ہیں، لیکن آپ اپنی موجودگی کا احساس دلاتے ہیں۔ سورہ ملک الحمدللہ 300 مرتبہ پڑھیں گے، سورہ یاسین 300 مرتبہ، سورہ مزمل، سورہ رحمان 300 مرتبہ، کلمہ طیبہ اور آیت کریمہ 1,32,000 مرتبہ الحمدللہ کے سبب سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم یہ 13,200 مرتبہ الحمدللہ کے سبب درود تاج، درود غوثیہ، درود تنجیہ 542 مرتبہ الحمدللہ یہ تمام تعداد آئی ہے۔ مصطفیٰ شریف 93,000 مرتبہ الحمدللہ کی 25,000 یہاں پڑھا گیا اور ہماری مل پائے تو تقریباً یہ 93,000 الحمدللہ ہماری مل پایا الحمدللہ۔ یہ سبجیکٹ 2 جون 2023 بروز مبارک کو جو درود پاک کی تعداد ہمارے پاس جمع ہوئی تقریباً 2,38,32,324 مرتبہ، 2,38,32,324 مرتبہ الحمدللہ۔ یہ کافی بڑی تعداد ہے، رب ذوالجلال کا شکر ادا کرتے ہیں، لیکن شکر کو لازم کرنا کا مصداق کرتے ہوئے اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین مزید اس میں عروج نصیب فرمائے، اس میں کامیابی نصیب فرمائے، خالص رب کی رضا کے لیے، خالص رب کی رضا کے لیے، خالص رب کی رضا کے لیے ہم سب کو درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، صلی اللہ علی سیدنا مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللهم انت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والاكرام اللهم انا نسالك العفو والعافيه في الدين والدنيا والاخره لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين لا اله الا انت سبحانك إني كنت من الظالمين رب اغفر وارحم فأنت خير الراحمين اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا یا الہ العالمین مالک مولا 2,88,000 اور 53,324 مرتبہ الحمدللہ یہ جب ہماری مل میں درود پاک آیا 2,88,32,324 مرتبہ الحمدللہ یہ حضرت ہماری مل میں درود پاک آیا قرآن پاک سورہ ملک سورہ یاسین اور دیگر وظائف کئی ہماری مل میں ہماری کو بولا سب قسم تیری باتیں پیش کرتے قبول منظور میرے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں ہدیۃ تحفۃ عقیدۃ محبت نذرانہ پیش کرتے قبول منظور فرما میرے حبیب نبی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ چارہ خلفاء اشراء مبشرہ تمام صحابہ کرام تمام انبیاء کرام تمام اولیاء کرام حضور سیدنا
آقا علیہ السلام کے والدین قریب ہیں اور جتنے بھی باری مولا جن کا اس مہینے میں عرص مقدس ہے تمام کے بارگاہ پیش کرتے قبول منظور فرما۔ حضور سرکار تاج الشریعہ مفتی محمد اختر رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضور سیدنا محمد تقی علی رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضور سیدنا مفتی احمد خان نیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور ان کے علاوہ جتنے بھی ہیں مالک مولا تمام کی بارگاہ پیش کرتے قبول منظور فرما۔ یا الہ العالمین مالک مولا اپنے والد گرامی حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر حافظ محمد شبیر قادری کشمری اشرفی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، وپیروں کو حضرت علامہ مولانا پیر مفتی محمد شکور فاروقی کشمری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، پیر مفتی محمد عبد الجلیل کشمری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، تمام کی بارگاہ پیش کرتے قبول منظور فرما۔ یا الہ العالمین مالک مولا سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر اس ساعت سے لے کر قیامت تک جن سے ہمارا تعلق تھا ہے رہے گا تمام کی بارگاہ پیش کرتے قبول منظور فرما۔ یا الہ العالمین مالک مولا سب کا عالم اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرما۔ یا الہ العالمین مالک مولا حاصل محفل میں سے ان کے لواحقین میں سے جو اس دنیا والی سے پوچھ کر چکا مالک مولا تمام کی بخششوں کو مغفرت فرما دے۔ یا الہ العالمین مالک مولا کارڈوں کے پیچھے کئی لوگوں نے اپنے مرحومین کے نام لکھ کر دیے، مالک مولا ان تمام کی بخششوں کو مغفرت فرما دے، مالک ان تمام کے صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے، مالک مولا ہمیشہ کے لیے حتمی بخشش فرما دے۔ یا الہ العالمین مالک مولا ہمارے افضل بھائی کی والدہ کی برسی کے ہمارے بیاض بھائی کے والد صاحب ہیں اور اس کے علاوہ جو ہے یا الہ العالمین مالک مولا ان تمام کی بخشش و مغفرت فرما دے۔ ہمارے سراج صاحب کے بھتیجے کا اس ہفتے میں انتقال ہوا، مالک مولا اس بچے کی بھی بخشش و مغفرت فرما دے، مالک مولا اس کے بھی صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا الہ العالمین مالک مولا اس کے گناہوں کو معاف فرما دے، مالک مولا اس درود پاک کا واسطہ مالک مولا گناہوں کی عادت جاتی نہیں۔ یا الہ العالمین مالک مولا تمام گناہوں کا اقرار کی ہے، مالک مولا آج توبہ کرتے ہیں۔ یا الہ العالمین مالک مولا ہماری توبہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا الہ العالمین مالک مولا ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، مالک مولا ہم سب کے گناہوں کو بخش دے۔ یا الہ العالمین مالک مولا ہم سے کئی احباب ہوں گے جو اپنی پریشانی مالک مولا یہاں پر لے کر آئے ہیں اور مالک مولا اس اعتقاد سے آئے کہ حضور پر درود پاک پڑھنے کے ذریعے مشکلات آسان ہوتی ہے، مالک مولا اس اعتقاد کا واسطہ آقا علیہ السلام کا جو درود پاک پڑھا گیا مالک مولا اس کا واسطہ ہم سب کی پریشانی کو دور فرما دے، مالک مولا مشکلات کو آسان فرما دے، مالک مولا ہم سب میں جو بیمار ہیں مالک مولا تمام بیماروں کو شفا عطا فرما دے، تمام کی بیماری کو دور فرما دے، مالک مولا تمام کی بیماری کو دور فرما دے، مالک مولا کارڈوں کے پیچھے کئی حضرات اپنی پریشانی لکھی، اپنی بیماریاں لکھی ہیں، کئی لوگ قرض کے حوالے سے پریشان ہیں، کسی کا کرائے کا گھر کا کرائے کا مسئلہ ہے، کسی کا کچھ اور مسئلہ ہے، مالک مولا ہر ایک کی حاجت کو دور جانتا ہے، مالک مولا پورا کرنے والے ذاتی مالک تیری ہے۔ یا الہ العالمین مالک مولا تمام کی جائز حاجات کو پورا فرما دے، مالک مولا تمام کی جائز حاجات کو پورا فرما دے، مالک مولا کئی لوگوں نے کارڈوں کے پیچھے مکہ مدینے کی حاضری لکھی ہے، مالک مولا ہم سب اس کے طالب ہیں۔ یا الہ العالمین مالک مولا کئی لوگ حج پر جا رہے ہیں، مالک مولا ان کے حج کو بھی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، مالک مولا ہم سب کو بھی حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرما، حرمین طیبین کی حاضری نصیب فرما، ہر امت کو دیکھنا نصیب فرما، مالک مولا جس طرح یہاں پر درود پاک کی محفل سجائی، مالک مولا وہاں آقا علیہ السلام کے قدموں میں جا کر مالک مولا وہاں پر بھی درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرما، مالک مولا ہم سب کے کاروبار میں برکتیں نصیب فرما، اس کے حلال کمانے کی توفیق عطا فرما، اس کے حرام سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہ العالمین مالک مولا تمام عزت و مدار اصل ایمان ہے، مالک مولا ہم سب کو اپنے ایمان پر ثابت قدمی عطا فرما، مالک مولا جو دنیا سے جائے تو اپنا ایمان سلامت لے کے جائے، مالک مولا اس درود پاک کا واسطہ مالک مولا اس درود پاک کو بھی اس مسجد میں جو دیواریں ہیں زمین ہے مالک مولا ان کو کہا بنا کر مالک مولا ہم سب اپنے ایمان کی تجدید کرتے ہیں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان سیدنا و مولانا محمدا عبدہ ورسولہ۔ یا الہ العالمین مالک مولا ہم سب کے حال پر رحم فرما، مالک مولا کرم فرما دے، یا الہ العالمین مالک مولا کرم فرما دے، یا الہ العالمین مالک مولا کارڈوں کے پیچھے کی ذرات اپنی حاجت دی، مالک مولا تمام کی جائز حاجات کو پورا فرما دے، مالک مولا تمام کی جائز حاجات کو پورا فرما دے، مالک مولا ہمارے
ان کے وطن کی خیر فرما، مالک مولا جو اس میں فساد کرنے کے لیے بیٹھے ہیں مالک مولا ان کو ہدایت نصیب فرما، یا الہ العالمین مالک مولا اسی طریقے سے جو علم کے کام میں اور دیگر جو کام ہے مالک مولا جو علم والے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت پر چلانے والے ہیں ان میں جو رکاوٹ بنتے ہیں مالک مولا ان کو بھی ہدایت نصیب فرما، مالک مولا اگر ہدایت نصیب نہیں تو مالک مولا ان کو نیست و نابود فرما، یا الہ العالمین مالک مولا ان سب کے حال پر رحم فرما۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم۔ الفاتحہ۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين